بلسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبركم بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. دین اسلام کے 5 اہم ترین شعبے ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق. ان میں سے ہر شعبہ اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس دور میں معاشرت اور حسن اخلاق کا شعبہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے. یہ دونوں انتہائی مظلوم ترین شعبے ہیں، اور عام طور پر لوگوں نے ان کو دین سے خارج سمجھ کر رکھا ہے. عمومی ذہن یہ ہے کہ لوگ دین کو عموماً عبادات تک محدود سمجھتے ہیں، اور زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے، عبادات ٹھیک ہو جائیں تو خود کو کامل مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے خطبے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پڑھی ہیں، ان میں ایک مختصر ترین حدیث ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ حدیث معاشرت کے پورے شعبے کی بنیاد ہے. اگر انسان صرف اسی ایک حدیث پر عمل کر لے تو اس کے معاملات درست ہو جائیں. اور اس میں معاشرت کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اور معاشرت کی جو بنیاد ہے وہ اس بات پر ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس کے قول، اس کے عمل اور اس کے رویے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. قرآن مجید نے معاشرت کی اہمیت کو خود بیان فرمایا. معاشرت کا آسان مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں انسان بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا گزر سہن ہوتا ہے. انسان کا ایک تعلق بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک تعلق پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تعلق رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تعلق بازار والوں کے ساتھ، مارکیٹ والوں کے ساتھ ہوتا ہے. مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور ان کے ساتھ زندگی کیسی گزاری جائے، کیا طریقہ کار رکھا جائے، تو ان معاملات کو معاشرت کہتے ہیں. شریعت نے اس بات پر پورا زور دیا ہے کہ مسلمان کا معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو. اس کو حسن معاشرہ کہتے ہیں. ان معاشرت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں جانا چاہے
تو ادب یہ ہے کہ پہلے اجازت لے، داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، اس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے پورے 2 رکوع صرف اسی ایک ادب کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ نماز کی اہمیت سے سب حضرات واقف ہیں، لیکن نماز کے اصول کو قرآن نے صرف بیان فرمایا۔ بعض محققین کی تحقیق یہ ہے کہ تقریباً 62 مقامات پر نماز کی اہمیت قرآن نے بیان فرمائی، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات کو قرآن نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑ دیا۔ لیکن معاشرت اتنی اہم ہے شریعت کی نگاہ میں کہ قرآن مجید نے اس کے بعض آداب کو پوری تفصیلات اور جزیات کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس لیے ہمارے اکابر بزرگوں کے ہاں معاشرت کی بہت زیادہ اہمیت تھی، بالخصوص ہمارے بزرگ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتابیں تو ساری اسی مضمون سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت کے دور سے پہلے عمومی فضا اور عموماً ذہن یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خانقاہوں کے اندر صرف لوگ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں اور عبادات کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ہاں اس بات کا ماحول بنایا اور اس کی پوری کوشش فرمائی کہ خانقاہ کے اندر ذکر اذکار تک صرف محدود نہ ہو، بلکہ سب سے زیادہ محنت اس پر فرمائی کہ انسان کے معاملات دوسروں کے ساتھ ٹھیک ہوں، اور باقاعدہ اپنی خانقاہ میں اس کی عملی تربیت بھی فرمائی۔ اس پر حضرت کے بے شمار مواعظ ہیں، حضرت کے بیانات بھی ہیں، بہت سی تصنیفات بھی ہیں، اور ان سب کے ساتھ سب سے بڑھ کر حضرت نے عملی طور پر اپنی خانقاہ میں اس کی عملی مشق کروائی باقاعدہ۔ اور حضرت کا معروف ملفوظ ہے، فرمایا کہ جب مجھے اپنے متعلقین اور مریدین میں سے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ معمولات میں سست ہے، عبادات کے اندر سستی کرتا ہے، معمولات کے اندر سستی کا ارتکاب کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ سن کر مجھے اس کے متعلق رنجش پیدا ہوتی ہے، میرے دل میں سن کر مجھے تشویش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب میں اپنے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں یہ سنتا ہوں کہ اس کے اخلاق دوسروں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، اس کے معاملات دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے، تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی صرف، بلکہ اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صوفی بننا ہو اور محض بزرگ بننا ہو تو اس کے لیے ہندوستان میں اور بہت سی خانقاہیں وہاں چلا جائے، ہمارے ہاں تو صرف وہی آئے جس نے صحیح معنوں میں انسان بننا ہو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ بزرگ بننا بعد کی بات ہے، پہلی چیز اصل ہے انسان بننا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا بزرگ ہے ہی وہی جس میں صحیح معنوں میں انسانیت پیدا ہو۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ لوگ بزرگی کا معیار صرف عبادات کو سمجھتے ہیں، نماز کا پابند ہو، اذکار کا پابند ہو، اور وضاقتہ اس کی درست ہو، لوگ ان کو ولی کامل سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ باتیں شریعت میں مطلوب ہیں، لیکن اصل بزرگی کا اور ولایت کا معیار یہ چیز نہیں ہے۔ ولایت کا سب سے بڑا معیار جو ہے وہ یہی ہے شریعت کی نگاہ میں کہ انسان کا کردار اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے قول، فعل اور عمل سے، اس کے رویے سے کسی مسلمان کو کوئی گزند یا تکلیف نہ پہنچے۔ اور ایک موقع پر حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ
یہ تو ان کی تواضع تھی یقیناً، لیکن ہماری تعلیم کے لیے فرمایا کہ ہماری پوری زندگی گزر گئی، ہم اگرچہ صحیح معنوں میں 100% انسان بنے تو نہیں، لیکن ہم نے انسانوں کو دیکھا ضرور ہے۔ اب کوئی بیل آ کر ہمیں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں انسان ہوں۔ صحیح معنوں میں انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت ہو، اور میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کا تو مادہ ہی انس ہے، انسان تو بنا ہی محبت سے ہے۔ ہاں، تو انسان کی پوری کوشش یہ ہو کہ اس کی کسی قول اور فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت نے اس کی پوری کوشش فرمائی ہے، اور یہ جو حدیث ہے بس اسی حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اسی ایک حدیث پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہمیں پورا دین حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ صحیح معنوں میں اس حدیث میں مسلمان کی پہچان بتائی ہے کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کو تکلیف پہنچانی جائز ہے، بلکہ مسلمانوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا زیادہ تر معاملہ اور واسطہ مسلمانوں کے ساتھ پڑتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی تکلیف سے محفوظ ہے، وگرنہ حالت امن کے اندر کسی کافر کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں۔ اور خود قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی مر گیا ان کے مکے سے، اور وہ کافر تھا، تو حضرت بہت پریشان ہوئے، اور جب فرعون کے پاس جانے کا ان کو حکم ہوا تو اس موقع پر فرمانے لگے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، ان کا تو ایک گناہ میرے ذمے ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ اس قبطی کا قتل تھا۔ تو حضرت نے کافر کو قتل کو گناہ سے تعبیر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حالت امن کے اندر، اگر حالت جنگ ہے، جہاد ہے، پھر تو کافر کو تکلیف پہنچانا شریعت مطلوب ہے، تو اس کی گردن اڑانے کا حکم ہے، لیکن عام حالات کے اندر، حالت امن کے اندر کسی مسلمان کس طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان عموماً مسلمان کے قریب ہوتا ہے، اس سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پوری شریعت پر آپ ایک نگاہ ڈالیں تو قدم قدم پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجائے مسلمان پر پابندی لگائی ہے اس بات کی کہ تمہارا کوئی قول کسی کے لیے، تمہارا کوئی عمل کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ دیکھیں اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نماز با جماعت ادا کرنا شریعت میں بہت بڑا اہم حکم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کی جماعت کے لیے امامت کسی کے ذمے لگاؤں اور نماز کے وقت میں گھروں کا چکر لگاؤں، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو رہے تو میں لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ وہ لوگ جماعت کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ مرض وفات کے اندر بھی جب آپ چل نہیں سکتے تھے خود، تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت میں حضرت عباس کا بھی ذکر ہے خود، تو ان کے سہارے سے آپ چل کر تشریف لائے۔ حدیث میں ہے وَرِجْلَاهُ يَتَخَطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اس حال میں آپ تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، اس حال میں آپ تشریف لائے اور جماعت میں آ کے شریک ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بعض حضرات کے نزدیک واجب ہے۔ شریعت میں اس قدر تاکیدی حکم ہے نماز با جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو گھن آتی ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، تو نہ صرف یہ ہے کہ اس کے لیے نماز با جماعت پڑھنے کا حکم اس سے ساقط ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی جائز ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو الٹا گنہگار ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ نماز با جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی۔ نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، بہت بڑا حکم ہے شریعت کی نگاہ میں، لیکن اس موقع پر حکم یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
کیونکہ اس کا یہ عمل مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے انسان کے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا اہتمام فرمایا۔ اتنی بڑی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ حکم یہ ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو حجر اسود کو آپ دور سے استلام کریں، اشارہ کر کے نہیں بوسہ دیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے خصوصیت سے ان سے فرمایا کہ عمر تم ایک طاقتور انسان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کہیں کسی مسلمان کو تمہارا دھکا نہ لگ جائے اور کسی مسلمان کو تمہارے عمل سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا خاص خیال کرنا۔ تو اللہ معاف کرے، لوگوں نے اس حکم کو ہی خارج کر دیا ہے۔ اب تو جو تماشا ہوتا ہے وہ جو آگاہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، مرد تو مرد، وہاں خواتین اس ایسی حالت میں اندر ہوتی ہیں کہ ناگفتہ بھی حالت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ایک سطحیت پیدا ہو گئی ہے، ہر چیز کے اندر ہم ظاہری حکم کو دیکھتے ہیں، شریعت کا جو اصل مزاج ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت نے قدم قدم پر اس بات کی رکاوٹ کھڑی کی ہے کہ تمہارے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا معروف شعر ہے، بارہ سنا چکا ہوں، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو، یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ پوری زندگی اس احتیاط میں گزر رہی ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ قدم قدم پر دیکھیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ میں لیٹی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتیاط کے ساتھ اٹھتے اور جھک کے دروازے سے نکلتے، چھوٹا دروازہ ہوتا تھا، اور بڑے احتیاط سے دروازے کو کھولتے، اور جگہ چونکہ بالکل تنگ ہوتی تھی، جب وضو فرما کے تشریف لاتے تو بستر پر ہی جائے نماز مصلی بچھاتے تو کھلا سجدہ نہیں فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے سجدہ فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ آپ کھلا سجدہ ادا فرماتے تھے، لیکن فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز کی وجہ سے میری نیند میں خلل نہ آئے۔ حالانکہ زوجہ مطہرہ ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، اور تہجد کا وقت ہے، حضرت اماں عائشہ بھی یقیناً تہجد پڑھتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہم بیدار ہو جاتے تھے۔ تو اتنی احتیاط ہے اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں کہ میرے ایک عمل، اور عمل کتنا ہے، افضل ترین عمل اللہ کی بندگی اور تہجد کی نماز، اس میں اتنی احتیاط ہو رہی ہے کہ میری بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے، اس پر تمام علماء کا، محدثین اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر بہت مبارک ذکر ہے، تیسرا کلمہ کا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، چوتھا کلمہ، بے شمار اذکار ہیں، لیکن فرمایا سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور تلاوت قرآن کے اندر بھی افضل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بآواز بلند کی جائے، لیکن اس کے اندر بھی شریعت نے اس کا ایک معیار بیان فرمایا ہے۔ اس کے اوپر پابندی ہے کہ تلاوت کے اندر آواز اس وقت بلند کرنی ہے جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تمہاری آواز سے۔ اگر تمہارے تلاوت قرآن کی آواز کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر پابندی لگا لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں گشت فرماتے تھے، صحابہ کرام کی نگرانی فرماتے تھے، تو ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق تلاوت فرما رہے ہیں تہجد کی نماز میں۔ تہجد کے لیے ویسے شرعی حکم یہ ہے کہ تہجد کے اندر کچھ آواز بلند کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اگر یاد ہے، بلکہ جن کو چاہے حافظ نہیں ہیں صورتیں یاد ہیں، تو کچھ آواز بلند رکھنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ آواز بلند نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی آواز بہت پست تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز قدرے زیادہ بلند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تنبیہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اخفض قلیلا، اور حضرت عمر سے فرمایا ارفع قلیلا، ان سے فرمایا کہ آپ تھوڑی آواز ذرا اپنی بلند کریں
اور حضرت ابو بکر سے فرمایا ارفع قلیلا، حضرت عمر سے فرمایا اخفض قلیلا، آپ تھوڑی آواز پست رکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو رہی تھی۔ حالانکہ تہجد کا وقت ہے، تمام صحابہ تہجد گزار تھے یقیناً، لیکن اس کے باوجود احتیاط فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل ہو، جو خود خوشی سے اٹھنا چاہے وہ اٹھے، آپ کی آواز کی وجہ سے نہ اٹھے۔ کتنی احتیاط ہے ایک ایک چیز میں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، تو حکم یہ ہے کہ اگلی صفوں کو پہلے پر کرنا چاہیے۔ نماز میں بھی وقت باقی ہے، آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، تو شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ مسجد کے کونے میں کسی ستون کے اوٹ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، تاکہ کسی دوسرے نمازی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے یہاں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ پچھلی صف میں جا کے نیت باندھ لیتے ہیں سنتوں کی۔ اب دو صورتیں، یا تو یہ ہے کہ وہ بیچارہ پوری مسجد کا چکر کاٹ کر پیچھے سے گھوم کے نمازی سے وہاں سے آگے آئے، یا یہ کہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ نماز بھی ایسی جگہ پہ پڑھیں کہ کسی دوسرے نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو آپ کی، یا تو ستون کے اوٹ میں کھڑے ہو جائیں، یا کہ اگلی صفوں میں آ کے کھڑے ہوں، تاکہ جو نماز سے فارغ ہو رہے ہیں وہ سہولت سے نکل جائیں آگے آسانی سے۔ یعنی ایک ایک چیز کے اندر دیکھیں، ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ خود سلام کے اندر کیا ہے، اس بات کا سبق ہے کہ سلام کے وقت جب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں تو اس میں سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر میں آپ کے لیے سلامتی کا پیغام بن رہا ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں نازل ہوں۔ تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو سلام کے اندر بھی سلامتی کا پیغام دے رہا ہے کہ میں آپ کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، سلامتی والا بن کے آیا ہوں، میں آپ کے لیے وبال جاں بن کے نہیں آیا، میں آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بن رہا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، حضرت فرماتے تھے کہ ٹیلی فون پر لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، اس وقت تو موبائل کا دور نہیں تھا، اب تو موبائل کا دور آ گیا، تو فرمایا کہ ٹیلی فون پر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ نے کسی کو فون کر دیا، اب اگلے آدمی نے آپ کو فون اٹھا لیا، اب وہ بیچارہ مصروف ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور آپ نے لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی ہے، اب وہ اس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ بیچارہ کہہ نہیں سکتا شرم کی وجہ سے آپ کو کہ آپ ذرا بات مختصر کریں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ٹیلی فون کا ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی کسی سے آپ نے لمبی بات کرنی ہے تو پہلے ان سے اجازت لے لیں کہ میں نے آپ سے ذرا لمبی بات کرنی ہے، آپ مجھے اپنی سہولت کا وقت بتا دیں کہ آپ کس وقت فارغ ہوں گے۔ دیکھیے کتنی احتیاط ہے۔ حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ملازم کو بیک وقت 3 سے 4 کام کبھی نہیں بتاتا اکٹھے۔ کتنی احتیاط ہے، دیکھیں حکیم الامت ہے نا، ہر چیز میں احتیاط۔ فرمایا کہ میں کسی ملازم کو 3 سے 4 کام گھر کے ہوتے ہیں، حضرت کے 2 خادم تھے، 2 گھر تھے چونکہ 2 خادم تھے، بھائی نیاز اور بھائی سلیمان، ایک بڑے گھر میں خادم مقرر تھا، ایک چھوٹے گھر میں تھا، تو حضرت دونوں کو بلاتے تھے تو ایک کام بیک وقت ایک ہی کام بتلاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کئی کام ہوتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں کاغذ پر، تو بسا اوقات کاغذ نہیں بھی ہوتا تو اپنے ذہن پر بوجھ ڈالتا ہوں، لیکن خادم کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا کاموں کو یاد کرنے کا۔ ظاہر بیک وقت آپ نے 4 کام بتا دیے تو وہ بیچارہ تو پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں کرنا ہے، پھر آدمی 1-2 کام کر لیے 1-2 رہ بھی سکتے ہیں۔ اسے فرمایا کہ ایک ہی وقت میں آپ ملازم کو ایک ہی کام بتائیں، دوسرے وقت میں دوسرا کام بتائیں، جب تیسرے سے فارغ ہو جائے پھر چوتھا کام بتائیں۔ لیکن کتنی احتیاط ہے، ایک ایک چیز کے اندر احتیاط فرماتے ہیں۔ اب یہ احتیاط وہی شخص کرے گا جس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں صحیح معنوں کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اتنی پوری احتیاط برتے گا، وگرنہ ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا۔ بھائی نیاز کا ذکر آ گیا، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم واقعہ سنا رہے تھے ایک دفعہ اپنے بیان میں، فرمانے لگے کہ بھائی نیاز پرانے خادم تھے حضرت کے۔ ظاہر ہے ایک آدمی جب ایک عرصے تک کہیں رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں ذرا پھر ناز والی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو پٹھان تھے اور بڑے سیدھے سادے سے آدمی تھے اور تھے بڑے مخلص۔ تو ایک دفعہ حضرت کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ حضرت یہ آپ کے خادم بھائی نیاز جو ہے نا یہ بہت سر چڑھ گئے ہیں، باہر سے جو بھی ساتھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا انداز گفتگو ٹھیک نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے کی خدمت میں، بڑے بڑے اکابر آتے تھے، اور جتنے لوگ آتے بیچارے طلب کے ساتھ آتے تھے، تو ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت کو یہ سن کر بڑی تکلیف ہوئی کہ اتنے عرصے سے ہمارے پاس ہی بندہ رہ رہا ہے اور ابھی تک اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔
حضرت کو تو خاص میں نے بتایا نا کہ مشن ہی یہی تھا. حضرت تو بات بات پر اصلاح فرماتے تھے، ٹوکتے تھے. ہاں تو حضرت نے غصے میں بھائی نیاز کو بلایا اور غصے میں فرمایا کہ بھائی نیاز، حضرت بھی بھائی نیاز ہی فرماتے تھے کہ بھائی نیاز یہ کیا بری حرکت ہے تمہاری کہ جو بھی آنے والے آتے ہیں تم ان کو بے دھڑک ایسے ڈانٹ دیتے ہو، یہ کیا طریقہ، ابھی تو تمہاری اتنی تربیت بھی نہیں ہوئی. حضرت نے سختی کے ساتھ ڈانٹا. تو بھائی نیاز جو ہے وہ بیچارے سن کے پریشان ہو گئے. ان کی زبان سے نکلا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. اصل میں وہ یہ حضرت سے نہیں کہنا چاہتے تھے، اصل میں کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت جنہوں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے وہ اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیں. لیکن جلدی میں غصے کی حالت میں اندر پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل کے کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. اب کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ آگے سے مزید جھگڑا مار بھی سکتا تھا، سختی کا تھا، لیکن وہ حضرت حکیم الامہ تھے. تو حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت نے جیسے ہی ان کی زبان سے الفاظ میں فوراً حضرت نے گردن جھکائی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بظاہر تو انہوں نے ایک بدتمیزی کی، بے ادبی کا جملہ کہا حضرت کے سامنے، لیکن حضرت نے سنتے ہی بجائے یہ کہ ان کو ڈانٹتے الٹا خود استغفر اللہ فرماتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. بعد میں حضرت نے خود اس کی وضاحت فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یک طرفہ بات سنی اور دوسرے مسلمان کی بات سنے بغیر میں نے فیصلہ سنایا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی شکایت پہنچائے تو دوسرے کی بات بھی سن لینی چاہیے. تو مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے یک طرفہ بات سنی اور ان کی طرف میں نے اوپر چڑھائی کر دی. اندازہ کریں اپنے ایک ادنا سے خادم کے بارے میں کتنی اور ان کو بلا کے ان سے معافی مانگی ہوتے باقاعدہ کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ سے تحقیق کروانی چاہیے تھی. تو یہ اتنی احتیاط ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، فقیہ وقت تھے. ہمارے بزرگ ہیں نور محمد خان لغاری صاحب، ہمارے دوست ہیں مفتی عمار صاحب، ان کے والد صاحب کراچی میں اپنا واقعہ سنا رہے تھے ایک دفعہ ابا جی کو. فرمایا کہ کراچی کے اندر میرے ایک دوست تھے، میں نے ان سے کہا کہ ناظم آباد میں ہمارے بزرگ رہتے ہیں مفتی رشید احمد صاحب، میں کبھی ان کی خدمت میں آپ کو لے کے چلوں گا. وہ دنیا دار آدمی تھے اور کوئی اتنے دیندار آدمی نہیں تھے، لیکن بہرحال خان صاحب سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگ رہتے ہیں، کبھی میں ان کی زیارت کرواؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. مشورے سے طے ہوا کہ جمعے کے دن حضرت کی مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد. فرمایا کہ عصر کے بعد چلیں گے، بیان بھی سن لیں گے، پھر مغرب کے بعد حضرت کی زیارت بھی ہو جائے گی. تو خان صاحب ابا جی کو سنانے لگے کہ میں ان کو لے کر آیا، انہوں نے بیان سنا، حضرت سے مصافحہ کروایا، دعا کروائی، بڑے خوش ہوئے. واپسی پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کون سی چیز اچھی لگی ہے؟ تاثرات یعنی میں نے ان سے معلوم کیے کہ آپ کو یہاں کون سی چیز اچھی لگی دارالفتاح میں آ کے. وہ کہنے لگے کہ پورا نظم مثالی تھا اور حضرت کی زیارت سے بہت خوشی ہوئی، واقعی بڑے اللہ والے تھے، ان کا چہرہ بتلا رہا تھا کہ واقعی اللہ کے ولی ہیں. بیان بھی بہت اچھا ہوا. لیکن فرمانے لگے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، سب سے زیادہ مجھے جس چیز سے خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کا جو سپیکر چل رہا تھا اس کی آواز صرف سامعین کی حد تک محدود تھی. اس بات سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا. ورنہ عام طور پر جلسہ ہوتا ہے، سامعین 100 بندہ آگے بیٹھا ہوتا ہے اور آواز جو ہے 500 لوگوں تک جا رہی ہوتی ہے، 2000 بندوں تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. مسجد کے اندر سپیکر جو ہے اس کو آواز کو محدود کرنے کی بجائے پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے. 100 تو شہر تک آواز جا رہی ہوتی ہے نا، اور ہمارا اس طرف خیال ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ تو اللہ معاف کرے سپیکر کے اوپر ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں شبینہ. حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت میں نے پہلے بتایا کہ ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شریعت نے احتیاط کی ہے کہ دیکھیں آپ کے سپیکر پر قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، دینی پروگرام کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ہاں جی، اور ان کے آرام میں خلل آ رہا ہوتا ہے. ساری رات بیچارے وہ کروٹیں بدل کے گزار دیتے اور آپ سپیکر پر اوپر قرآن حدیث سنا رہے ہیں بظاہر، لیکن آپ کا یہ عمل ثواب کی بجائے گناہ کا ذریعہ بنا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی صاحب مسجد نبوی میں آ کے واعظ فرماتے تھے. یقیناً صحابی تو کوئی ہوں گے نہیں ظاہر ہے، ورنہ کوئی صحابی سے تو ایسا کوئی عمل نہیں صادر ہو سکتا، تابعی ہوں گے. تو نیک آدمی تھے، بیان کرنے کا ان کو شوق تھا، لوگ برائے ان کا بیان سنتے بھی تھے. تو مسجد نبوی میں آ کے بیان کا انہوں نے معمول بنایا، اور مسجد نبوی کے اندر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر فاروق ان کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ یہ کوئی صاحب یہاں بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بیان کی ان کے دوران ان کی آواز بلند ہوتی ہے
جس کی وجہ سے میرے حجرے میں آواز آتی ہے اور میرے معمولات میں خلل پڑتا ہے ان کے بیان کی وجہ سے. آپ نے ذرا ان کو تنبیہ فرمائیں کہ اپنی آواز ذرا پست رکھیں. حضرت نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آپ کے بارے میں یہ شکایت آ رہی ہے، آپ آئندہ احتیاط کریں. اب کچھ عرصہ تو انہوں نے عمل کیا، لیکن وہ بیان کی زیادہ ہی شوقین تھے. کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے وہی اپنے پرجوش انداز میں بات شروع کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ پیغام بھیج دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور حضرت کے ہاتھ میں اتفاق سے چھڑی تھی اس وقت. چھڑی اور پھر وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں، تو ظاہر ہے پھر اس کا تو مسئلہ ہونا چاہیے نا کوئی نہ کوئی. تو حضرت نے فرمایا اس دفعہ سختی کے ساتھ فرمایا کہ دیکھیں میں آپ کو اب یہ آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، اگر ام المومنین کی طرف سے دوبارہ آپ کے بارے میں شکایت آئی نا تو یہ چھڑی میں آپ کے جسم پر توڑ دوں گا. یہ چھڑی میں آپ کے جسم کے اوپر توڑ دوں گا، یعنی اتنا آپ کو ماروں گا کہ یہ لکڑی ٹوٹ جائے گی. تو بس یہ دھمکی کافی ہو گئی. لیکن اب یہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں مسجد نبوی کتنا اونچا مقام ہے اور کتنی یعنی مقدس جگہ ہے. ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، ہاں جی، اور ممبر نبوی، اور اس میں دین کی خالص بات، قرآن حدیث کی بات ہی کرتے ہوں یقیناً. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی دھمکی دینی پڑی. فرمایا کہ میں چھڑی تمہارے جسم پر توڑ دوں گا. اس کی وجہ کیا کہ ان کی آواز کی وجہ سے، ان کے اس عمل کی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچ رہی تھی. کتنی احتیاط ہے. آج ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں. ہاں، بالخصوص حدیث میں فرمایا کہ زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف انسان زبان سے پہنچاتا ہے. اس لیے لسان کو مقدم فرمایا. زبان اور ہاتھ کا ذکر بھی اسی لیے عموماً، چونکہ واسطہ تکلیف ان سے پہنچتی ہے اس لیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں سے تکلیف پہنچانا جائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تکلیف کا چونکہ پہنچنے کا ذریعہ یہ زبان اور ہاتھ ہوتے ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ تمہاری زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے. ان کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے، جب بھی بولیں گے کسی نہ کسی کو ڈسیں گے. اللہ معاف کرے. ظاہری طور پر نیک لوگ ہوتے ہیں، بظاہر دیندار ہوتے ہیں، نماز کے پابند، عبادت گزار، ذاکر شاغل، لیکن اللہ معاف کرے زبان میں احتیاط نہیں ہے. ایسی گفتگو کریں گے کہ اگلے آدمی کا دل دکھا دیں گے. ہاں، اور ہمیشہ کے لیے ایسے یعنی ایسی تکلیف کہ اس کا دل کوئلہ ہو جائے گا. اس پر حضرت بات سنایا کرتے تھے. فرمانے لگے کہ ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے، ان کے قریبی عزیز تھے، تو وہاں دیکھا کہ ساس بیٹھی ہوئی ہے اور بہو جو ہے وہ بڑے غصے میں ہے اور زبان سے سخت الفاظ کہہ رہی ہے. قریبی رشتہ داری تھی، پردہ نہیں تھا ان سے. انہوں نے کہا، ساس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کی بہو بڑے غصے میں ہے اور اب سخت سست کہہ رہی ہے آپ کو. اب وہ ساس جو ہے وہ بالکل بزرگنی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، خاموش ہے. تو کہنے لگی کہ میں نے تو صرف 2 بول بولے ہیں اور ان 2 بول کے نتیجے میں میں اس خطا میں پکڑی گئی ہوں اور یہ کافی دیر سے ناچی ناچی پھر رہی ہے. میں نے صرف 2 ہی بول بولے تھے، ان کی خطا میں پکڑی گئی اور یہ اتنی دیر سے ناچی ناچی پھر رہی ہے. وہ کہنے لگی کہ وہ کیا 2 بول آپ نے بولے تھے؟ کہنے لگی میں نے تو صرف ایک ہی جملہ کہا. میں نے کہا غصے میں نے کہا باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی. باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی. بس میں نے تو صرف یہ 2 بول کہے تھے اور اتنی دیر سے یہ مجھے سخت سست کہہ رہی ہے. اب اندازہ کریں، بظاہر تو یہ 2 بول ہیں لیکن کتنے سخت ہیں یہ 2 بول. ہاں، کسی کے باپ کے بارے میں کہنا کہ تمہارا باپ غلام ہے اور کسی کی ماں کے بارے میں اتنے نازیبا الفاظ کہنا کون برداشت کرتا ہے؟ بظاہر دیکھیں اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں، چھوٹے سے بول ہوتے ہیں، لیکن ان کے اثرات اتنے دور رس ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ان کا صدمہ انسان کو لگا رہتا ہے. عربی کا تو مشہور شعر ہے، جراحات السنان الی الطعام ولا یلطم ما جرح اللسان. ہاں، نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے جو زخم ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں، ہمیشہ سبز رہتے ہیں. زبان یہ بڑی ایک دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے. ہاں، ہم جب انسان پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو یہ اللہ کی دی ہوئی مشین، ہاں، یہ خودکار مشین ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک ہم بے دھڑک اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے یہ مشین. یہ تو ان سے پوچھیں کہ اللہ معاف کرے، اگر اللہ نہ کرے یہ اسی زبان پر فالج گر جائے، ہاں،
اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ زبان بند ہو جائے تو پھر انسان کو اس نعمت کا احساس ہو. ہاں ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے ایک قریبی عزیز تھے، ان کو ایسی تکلیف ہوئی کہ آدھ گھنٹے تک ان کی زبان بند ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ وہ بعد میں بتایا کرتے تھے کہ پوری زندگی میں جتنی مجھے تکلیف اس آدھ گھنٹے میں ہوئی، پوری زندگی میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ میرا جسم بے حس پڑا تھا اور میرے جسم کو چونٹیاں کھا رہی تھیں. ہاں اور میں زبان سے بتا نہیں سکتا تھا اور جسم میرا حرکت نہیں کر سکتا تھا. میرے قریبی رشتہ دار میرے اوپر کھڑے ہیں، ماں باپ بھائی بہن قریبی رشتہ سب اوپر کھڑے ہیں، لیکن میں ان کو بتا ہی نہیں سکتا میرے جسم کو اتنی تکلیف پہنچ رہی. جب نعمت قدر نعمت بعد زوال نعمت، جب نعمت چھنتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے. آج دیکھیں اس زبان کی وجہ سے کتنی ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان ایک جملہ بے خیالی میں کہتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت کا اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اتنا اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اور اس کے برعکس بسا اوقات انسان بے خیالی میں اتنا سخت جملہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے. الیاذ باللہ. کتنی بے احتیاطی ہم کرتے ہیں. ہم تو ہاں بغیر کہتے ہیں نا پہلے تولو، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. یہ عقل مندوں کی مثال. بات یہی ہے. ہمارے حضرت اکثر یہ بات سنایا کرتے تھے، فرمایا کہ دیکھیں آج تک خاموشی پر کوئی نہیں پچھتایا. کوئی ایسا آدمی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو خاموشی پر پچھتایا ہو، لیکن بولنے کی وجہ سے زبان کی وجہ سے پچھتانے والے بے شمار آپ کو ملیں گے. ہاں ہمیشہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ زبان کی وجہ سے ایک بول انسان زبان سے بولتا ہے لیکن اس کی وجہ سے زندگی بھر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے. یہ طلاق کی کثرت جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، ہاں جی لوگ بے دھڑک طلاق کے دے دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی قیامت ڈھا رہا ہوں اس ایک جملے کے وجہ. ہاں ایک دم سے زبان سے کہہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اب دیکھیں 1 سیکنڈ لگا نا، لیکن اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے کتنا بڑا فتنہ برپا ہوگا. ہاں یہ صرف یعنی میاں بیوی کا رشتہ نہیں ختم ہو جاتا صرف طلاق کے بول سے، بلکہ خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک معمول کی چیز ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں ذرا سا غصہ آیا، ہاں لو جہالت ہے، چلے گئے عزیز نویس کے پاس اور وہ بھی آگے اللہ معاف کرے بالکل اجہل بیٹھے ہوتے ہیں. بس ایک مخصوص عبارت ہوتی ہے اور وہ لکھی ہوتی ہے، نہ ان کو پتہ ہے اس سے کیا مطلب ہے، نہ اس کو پتہ ہے، وہ اس کے اوپر دستخط کروا لیتے ہیں. ہاں جی میں مسمہ فلاں مسمات کو طلاق 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 دے کر اپنے اوپر حرام حرام کر لیتا ہوں، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں. اب وہ انہوں نے دستخط کر لیے اور جب ہوش ٹھکانے آتے ہیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب بھاگتے ہیں دارالفتاؤں میں مفتیان کرام کے پاس اور پھر مختلف بہانے جا کے ہلتا کہ جی ہماری تو طلاق کی نیت ہی نہیں تھی، میں نے تجھے غصے میں طلاق دی تھی. ارے احمق خوشی میں کون دیتا ہے بھائی طلاق تو دی غصے میں جاتی ہے. ہاں جی میں نے جی وہ جو میسج بھیجا تھا نا وہ میری بیوی تک پہنچا ہی نہیں ہے، ہاں اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیا میسج. اس طرح کے بہانے پھر آ کے مفتی کے پاس آ کے ذکر کرتے ہیں. ہاں لیکن یہ کتنا بڑا شدید گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز امور میں روئے زمین پر سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ فعل جو ہے وہ طلاق کا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو عورت بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتی ہے. بعض روایات میں اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ایک معمول کی چیز ہے. ہاں ایک بہت بڑے ملک کے بہت بڑے مفتی صاحب فرما رہے تھے ایک مجلس میں کہ میں نے چند دنوں پہلے فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے 10 بچیوں کے رشتے خود کروائے، 10 بچیوں کے رشتے خود کروائے اور یعنی لکھی پڑی دیندار بچیاں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ فرما رہے تھے کہ تھوڑے ہی عرصے میں 10 میں سے 9 کو طلاق ہو چکی ہے اور ایک بچی کا جھگڑا چل رہا ہے اپنے خامد کے ساتھ، بتا رہی ہے کہ وہاں بھی جدائی ہو جائے گی. اندازہ کریں. ہمارے ہاں ایک جماعت آئی ہوئی ہے آج کل سیالکوٹ کی جماعت ہے. تو امیر صاحب سے کچھ دنوں پہلے ملاقات ہوئی، جنازے میں اکٹھے جانا ہوا تو واپسی پہ عجیب بات انہوں نے سنائی. کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جو نوجوان ہے اپنی شادی پہ خود ناچا اور اس نے 2.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا اپنی شادی کے اوپر. 2.5 کروڑ روپیہ.
اس پہ خرچ کر دیا اپنی شادی کے اوپر، اور خود ناچا اپنی شادی پہ۔ ظاہر ہے جس گھر شادی پہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جائے گا اور لوگوں کو صرف خوش کیا جائے گا تو پھر اس کا کیا انجام ہونا۔ تو کہنے لگے کہ 10 دن تک بھی وہ شادی نہ چل سکی، 10ویں دن طلاق ہو گئی، 2.5 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا، ہاں، اور وہ شادی 10 دن بھی نہ چل سکی۔ اور کہنے لگے کہ میں اس نوجوان کو خود جانتا ہوں، میرا اس سے تعلق ہے، اللہ نے بعد میں اس کو ہدایت دی، وہ دین پہ آیا، لیکن پہلی حالت یہ ہے یہ سارا کیا ہوتا ہے، یہ صرف ایک یعنی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، جب غصہ آ جاتا ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ غصے میں انسان جو ہے جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، میں لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ جب غصہ آ گیا تو ساری انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے ایک عمل کی وجہ سے، میں غالباً پچھلے سال کی بات ہے، روزنامہ اسلام میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا کسی عالم دین کا، انہوں نے اسی موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا، وہ اس میں ایک عجیب بڑا واقعہ لکھا، مجھے وہ نہیں بھولتا، مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس واقعے کو جب بھی میں سوچتا ہوں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے حاجی صاحب تھے، نام بھی لکھا انہوں نے، اب مجھے شہر کا یاد نہیں رہا کہ کس شہر کا واقعہ ہے۔ کہنے لگے کہ بڑے کم گو اور انتہائی عبادت گزار آدمی تھے، بڑے دیندار، صف اول کے پابند، اور عجیب بات یہ ہے کہ کوئی لوگوں کو ان کو اخلاق سے کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، بڑے با اخلاق آدمی تھے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم باہر جتنے با اخلاق ہوتے ہیں گھر میں ہم اتنے زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ بہت سے دیندار لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ باہر ہمارا بڑا اخلاق ہوتا ہے، ہاں جی، اور لوگ ہمارے اخلاق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں سب سے زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں ہم خود، ہاں جی۔ تو لکھا کہ حاجی صاحب بڑے نیک آدمی تھے، لوگ ان سے بڑے خوش تھے۔ چند دنوں پہلے اچانک غالباً دل کے عارضے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، تو میں تعزیت کے لیے گیا ان کے بیٹوں کے پاس، تو کہنے لگے کہ وہاں مجھے تعزیت کی جگہ پہ میں بیٹھا تھا تو تنہائی میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ حاجی صاحب جو فوت ہوئے ہیں، آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بظاہر تو بڑے دیندار تھے، اچھے آدمی تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک معمولی بات کی وجہ سے 18 سال سے اپنی بیوی سے قطع تعلق کیا ہوا تھا، بات بھی کوئی نہیں تھی، ایسے معمولی سی بات کی وجہ سے 18 سال سے اپنی بیوی سے قطع کر، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ کریں کیا انسان، یہ کیا ہماری دینداری ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے، ہاں، اندازہ کریں میاں بیوی کا کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے حضرت فرمانے لگے، مفتقی صاحب نے کئی دفعہ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ فرمایا کہ میری شادی کو 55 سال ہو گئے، الحمدللہ 55 اتنے طویل عرصے میں آج تک ہاں بیوی کے ساتھ لہجہ بدل کر بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک غصہ کرنا، ہاں، یہ سخت بات کہنا، مار پیٹ، یہ تو آگے کے مراحل ہے نا، لہجہ بدل کر بات کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی، اندازہ کریں۔ اس پر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، اب وقت بھی ختم ہے، بات ہی اسی موضوع پر ہو رہی ہے کہ اس میں یہ بھی تکلیف میں شامل ہے، جو بیان کا وقت طے ہو جائے نا اس سے آگے وقت نہیں لینا چاہیے، بھی ذہن میں رکھیں، یہ میں آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہوں خود تو، لیکن بات بڑی اہم یاد آ گئی آپ کے فائدے کے لیے، آخر میں سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب کا چونکہ ذکر خیر آ گیا تو حضرت نے ایک دفعہ ایک عجیب بات سنائی اپنے بیان میں، ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب نے فرمایا کہ میں ایک جگہ پر، میرے متعلقین میں سے کوئی صاحب تھے، انہوں نے میری دعوت کی تو میں ان کے گھر چلا گیا، اور ان کی جو اہلیہ تھی ان کا بھی حضرت سے اصلاحی تعلق تھا۔ فرمانے لگے کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑا اہتمام کیا، پرتکلف کھانا تیار کیا، اور کھانا میں نے کھایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے دعا بھی کی، اور میں نے صاحب سے کہا کہ آپ کی اہلیہ سے میں پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کو بارے میں فرما رہے کہ آپ پردے میں آ جائیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پردے میں آ گئیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو شاباش دی کہ بیٹا آپ کا کھانا ہمیں بہت اچھا لگا، آپ نے بڑا اہتمام کیا، بڑا تکلف کیا۔ ان کو میں نے دعائیں دیں، ان کے کھانے کی تعریف کی، تو جیسے ہی میں نے کھانے کی تعریف کی تو پردے میں سے ان کے رونے کی آواز شروع ہو گئی، اور زاروں قطار اس خاتون نے رونا شروع کر دیا، اور ایسے رونا شروع کر دیا کہ ہچکیاں بند گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے زبان سے ایسی بات تو نہیں نکالی۔ میں نے کہا کہ بیٹا میں تو آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بات کہے ہیں۔ کافی دیر تک روتے ہیں، بعد میں کہنے لگیں کہ میں اس غم میں رو رہی ہوں کہ یہ صاحب آپ سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، اور میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں،
20 سالوں کے اندر میں اتنے ہی اہتمام سے ان کے لیے کھانا تیار کرتی رہی ہوں، لیکن آج تک ان کی زبان سے کوئی اچھا جملہ میں نے نہیں سنا۔ پورے 20 سالوں میں انہوں نے کوئی ایک طرف کلمہ تعریف کا نہیں کہا۔ تو حضرت فرمانے لگے مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ دیکھیں اب یہ ہمارے تعلق والوں کا یہ حال ہے، ہمارے متعلقین میں سے ہیں، ہاں جی، نیک آدمی ہے، دیندار ہے، 20 سال ہو گئے آج تک بیوی کے اچھے کھانے پر اس کی تعریف نہیں کی۔ یہ سنت ہے نا، آپ نے فرمایا کہ کھانا اچھا ہو تو اس کو شاباش دینی چاہیے، تیار کرنے والے کا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، ساری بات کا خلاصہ وہی ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، بس اس کی پوری احتیاط کریں، اور ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ ہم لوگوں کے لیے نمونہ بنیں، دوسروں کے لیے ہم آئیڈیل بنیں، لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم اسلام میں داخلے کے لیے رکاوٹ بن جائیں، اور آج حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہاں، ہمارے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب اوقات ان کی بات میں بارہ سماج کو اکثر حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج غیر مسلم باہر جو کفار ہیں وہ اسلام کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا طرز عمل، ہمارا کردار اندر آنے سے روک رہا ہے ہم کو۔ تو ہمارا طرز عمل جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، بلکہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ